نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز اشراق اور صلاۃ الضحیٰ یعنی نماز چاشت اور صلاۃ الاوابین یہ کون سی نمازیں ہیں، کیا ان کے اوقات ہیں، کتنی ان کی فضیلت ہے؟ نماز اشراق وہ نماز ہے جو طلوع آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اشراق کی 2 رکعتیں ہوتی ہیں اور جب آفتاب نکل کر ذرا بلند ہو جائے تو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس میں افضل یہ ہے کہ انسان نماز فجر کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھا تسبیحات یا تلاوت میں مشغول رہے اور جب آفتاب نکل کر ذرا بلند ہو جائے تو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اور پھر سورج نکلنے تک یعنی وہیں بیٹھا رہا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 رکعتیں یعنی اشراق کی پڑھی تو اس کو ایک حج اور ایک عمرے کی مانند اجر ملے گا، پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب ملے گا۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز صبح سے فارغ ہو کر اپنی نماز کی جگہ بیٹھا رہے اور اشراق کی 2 رکعتیں پڑھنے تک خیر کے سوا کچھ زبان سے نہ نکالے تو اس کے گناہ خاص سمندر کی جھاگ کے برابر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اشراق کی نماز ہے۔ اور صلاۃ الضحیٰ یعنی نماز چاشت، صلاۃ الضحیٰ کو اردو میں نماز چاشت بھی کہتے ہیں۔ اس نماز کی بھی حدیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اس کا مستحب وقت 1/4 دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی صبح صادق اور غروب آفتاب کے درمیان جتنے گھنٹے ہوتے ہیں ان کو 4 حصوں پر تقسیم کر کے ایک حصہ گزارنے کے بعد زوال آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی یہ نماز پڑھ لیں۔ مستحب وقت تو یہی ہے، لیکن اگر اس سے پہلے مگر طلوع آفتاب کے بعد کسی وقت بھی پڑھ لیں تو یہ بھی جائز ہے۔ صلاۃ الضحیٰ میں 4 سے لے کر 12 تک جتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں، بلکہ اس سے زائد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو ادنا فضیلت انشاءاللہ حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ من صلی الضحیٰ رکعتین لم یکتب من الغافلین ومن صلی 4 کتب من العابدین ومن صلی 6 کفا ذلک اليوم ومن صلی 8 کتبہ اللہ من القانتین ومن صلی 12 رکعتا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں پڑھے وہ غافلوں میں نہیں شمار ہوگا، اور جو 4 پڑھے وہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جو 6 پڑھے اس کے لیے یہ 6 رکعت دن بھر نزول رحمت کے لیے کافی ہو جائیں گی، اور جو 8 پڑھے اسے اللہ تعالیٰ خاشعین میں لکھ لے گا، اور جو 12 رکعت پڑھے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی بھی ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی منقول فرمایا، صلاۃ الضحیٰ کی پابندی کرنے والے کے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں تب بھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ صلاۃ الضحیٰ یہ وہ نماز ہے، چاشت کی نماز جس کو کہتے ہیں۔ اور صلاۃ الاوابین، عام طور پر صلاۃ الاوابین ان نفلوں کو کہتے ہیں جو مغرب کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ یہ کم از کم 6 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ 6 رکعتیں مغرب کی 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ پڑھی جائیں۔ تاہم اگر وقت کم ہو تو سنت مؤکدہ سمیت 6 پوری کر لی جائیں، تب بھی انشاءاللہ اس نماز کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حدیث میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہ نکالے تو 6 رکعت اس کے لیے 12 سال عبادت کے برابر شمار ہوں گی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص نے مغرب کے بعد 20 رکعت پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ علماء امت اور بزرگان دین نے اس نماز کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔